خاک شفا مرنے والے کو عذاب سے نجات دلاتی، لیکن اسی بات کا خیال کرتے ہوئے اس میں بھی دو ایکسٹریم ہو گئے ہیں آج کل دنیا میں. مجھے جعفری سینٹر کا نہیں پتا لیکن باقی دنیا میں ایک وہ ہے کہ لوگ یہ چیزیں جو عذاب خدا سے بچانے والی اس کو میت کے ساتھ نہیں رکھتے، کیونکہ میت جب قبر میں جائے گی ایک نیچرل پروسیس سے ڈیکمپوز ہوگی، میت کا جسم جو ہے وہ پھٹے گا اور پیٹ وغیرہ کی غلاظتیں باہر آئیں گی. تو بعض اوقات بہت مشہور امام باڑے اور بہت مشہور غسل خانے ہیں کراچی کے، نام نہیں لینا چاہتا، کہ آپ اگر کفن لے کے جائیں گے جس کے ساتھ مثلا جوشن کبیر ہوگی یا سورہ یاسین ہوگی وہ اٹھا کے واپس کر دیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک فتویٰ ہے کہ میت کے ساتھ ایسی چیز رکھنا جس سے اس کی توہین ہو رہی ہو یہ حرام ہے. اور وہ بھی مسئلہ ہے کہ میت کے ساتھ خاک شفا، جوشن کبیر، حدیث سلسلۃ الذہب، سورہ یاسین، یہ ساری چیزیں رکھنا اس کو عذاب سے بچاتی. تو ایک ایکسٹریم ساری چیزیں گھر والوں کو واپس کر دیتے، دوسرا ایکسٹریم بغیر کسی احتیاط کے استعمال کرتے ہیں. بیچ کا مسئلہ یہ ساری قابل احترام چیزیں رکھو لیکن اس طرح سے کہ جب میت قبر کے اندر ڈی کمپوز ہو تو ان تک نجاست نہ پہنچے. تو کہیں اس کو پلاسٹک میں لپیٹ دیتے ہیں، نہ بھی لپیٹے تو پیشانی وغیرہ پہ رکھتے ہیں کہ سر کی ہڈی جو ہے وہ سب سے آخر میں جا کے ختم ہوتی ہے، بلکہ شاید کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ بیچ کی چیز ہے. خاک شفا بھی میت کے جسم کے ان حصوں پہ لگائیے جہاں توہین نہ ہو. انگوٹھوں پہ نہیں لگا سکتے، جہاں پیر کے انگوٹھے، جہاں کافور لگانا واجب ہے. یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی کفن اور خاک شفا اور عذاب قبر کے حوالے سے. جس جملے کی وضاحت کرنا تھی وہ کوئی اور ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کربلا سے لائے جانے والے کفن عام طور پہ انڈیا اور پاکستان میں جو کفن میت کو دیا جاتا ہے اس سے چھوٹے ہوتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک سلینگ لفظ استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ کفن بیچنے والے نے ذرا ڈنڈی مار دی ہے اور پیسے پروفٹ کمانے کے لیے کم کپڑے والا کفن دے دیا. یہ خیال کیا جاتا ہے، جبکہ الٹا مسئلہ ہے. وہ شرعی مسئلے کا خیال کرتے ہوئے ایک احتیاط کا پہلو وہ کیا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر خالی کفن کا پیغام نہیں ہے، عام زندگی کا بہت اہم پیغام ہے.